بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 152 ملاحظہ فرمائیں۔ اصل خطرہ مجھے دشمن نمبر 1 سے تھا، جو دوسرے پچھلے دروازے سے لگا بیٹھا تھا مگر بار بار گردن بڑھا کے مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں دروازہ کھول کر کود گیا تو وہ کیا کرے گا، اور اس کا یہ اندیشہ برحق تھا۔ میں نے آدھا مسئلہ حل کر لیا تھا۔ ایک غضبناک ہجوم کی جگہ اب میرے ساتھ صرف 3 افراد تھے۔ ٹیکسی والا غیر جانبدار تھا، چنانچہ طاقت کا توازن برابر تھا۔ طے مجھے یہ کرنا تھا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، دروازہ کھول کر چھلانگ لگاؤں اور بھاگ جاؤں۔ اس میں میری ٹانگ ٹوٹنے یا موج سے پاؤں کے قابل استعمال نہ رہنے کے امکانات برابر تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں بقول شاعر اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے وہ پھر مجھے پکڑ لیں اور زیادہ سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ تھانے پہنچائیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں دشمن اور اس کی حامی کو اندر ہی ناک آؤٹ کر دوں، پھر اینک پوش سے درخواست کروں کہ وہ اتر کر واپس جائے اور کسی اور سے اس واقعے کا ذکر نہ کرے، اور سمجھ لے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ رہ گیا ٹیکسی والا تو اسے 50 کا نوٹ یا ریوالور دکھا کے چلتے رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اور آخری طریقہ جو میری کامیابی کا 100% ضامن ہو سکتا تھا، یہ تھا کہ میں ریوالور نکال لوں اور ٹیکسی ڈرائیور کے علاوہ باقی سب کو کسی ایسی جگہ اتار دوں جہاں سے واپس جانے کے سوا ان کے پاس چارہ نہ ہو۔ وہ اب لاہور ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، جو کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ یہ تو ثابت ہو جاتا کہ میں ڈاکٹر امجد ہوں، مگر اس کے بعد ڈاکٹر امجد کا لاہور ہوٹل میں رہنا مشکل ہو جاتا، اور لوگوں کو میرے ساتھ دیکھ کر خود لاہور ہوٹل والے تصدیق و تفتیش کے خبر میں مبتلا ہو جاتے تو میں نکل بھی نہ پاتا۔ تاہم یہ غنیمت تھا کہ انہوں نے براہ راست تھانہ پرانی انارکلی جانے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ یہ سب میرے حامی اینک پوش کی کوشش کا نتیجہ تھا، جس نے تھانے سے گریز کی خاطر تجویز پیش کی تھی کہ پہلے اس بھلے مانس کی بات بھی سن لو اور دیکھ لو کہ لاہور ہوٹل والے اسے ڈاکٹر امجد کی حیثیت سے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ سوائے میرے حقیقی دشمن کے سب بھی تھانے کی کارروائی سے بچنا چاہتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ شبہ دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا میری بات سچ ثابت ہو جائے تو میں اور فریق ثانی جانے، وہ اپنے اپنے راستے جائیں، ورنہ 10,000 کا انعام دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ غصہ مجھے رابعہ پر تھا، جو مجھے کچھ بتائے بغیر نہ جانے کی طرح نکل گئی تھی۔ وہ وہیں مل جاتی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، تو یہ سب چکر پڑتا ہی کیوں۔ اب مشکل یہ تھی کہ راستہ کہیں بھی غیر آباد نہیں تھا۔ میں خود اترتا تب بھی پکڑا جاتا، اور انہیں اتارتا تو فوراً کسی دوسری ٹیکسی یا کار میں تعاقب شروع کر دیتے۔ دشمن نمبر 1 میری دسترس سے کچھ دور تھا، درمیان میں وہ ہیروئن ٹائپ ہیرو بیٹھا تھا۔ پہلے اسے انٹا غفیل کرتا تو اصل دشمن فوراً ہوشیار ہو جاتا، اور ٹیکسی کے اندر کی محدود جگہ میں مزید حرکت پذیری کی گنجائش بہت کم تھی۔ میں اتنی آزادی اور پھرتی سے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال نہیں کر سکتا تھا جیسے کھلے میدان میں۔ بادل نوخواستہ میں نے ریوالور نکالا، اتنے اطمینان کے ساتھ جیسے جیب سے سگریٹ نکال کے سلگانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے درمیان میں نزاکت سے بیٹھے ہوئے شہزاد گلفام نے ریوالور دیکھا، یہ آلہ اس نے ان گنت فلموں میں دیکھا ہوگا، اور جب کسی ہیرو نے ڈز کشتوں کے پشتے لگائے ہوں گے تو وہ بھی تالیاں بجانے والوں میں شامل رہا ہوگا، لیکن اصلی ریوالور کے نظارے نے اس کی حواس گم کر دیے۔ اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے بائیں ہاتھ کی کونی اس کے منہ پر ماری، کونی اس کی ناک پر لگی اور ضرب میری خواہش کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو گئی کہ اس کا اوپر والا ہونٹ بھی کٹ گیا اور ایک دانت بھی ہل گیا، اس کا سر پیچھے جا لگا۔ بس ایسے ہی پڑے رہو، میں نے اس کی کونی سے دبا کر ریوالور کا رخ دشمن کی طرف کر دیا۔ میں بلا سبب قتل نہیں کرتا، لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے 10 قتل بھی کرنے پڑیں تو کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میری حمایتی نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آواز خلق میں پھنس گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شیشے میں پیچھے کا منظر دیکھا۔ ٹیکسی کو ملتان روڈ پر لے چلو، میں نے سکون سے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے فقط اقرار میں آہستہ سے ساری لایا اور ٹیکسی کو موڑ دیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب، وہ بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا مطلب ہے آپ جو بھی ہیں۔ میرے حامی اینک پوش نے کہا، دیکھیے میں آفس سے اٹھ کر آیا تھا اور میں نے مخالفت تو نہیں کی تھی آپ کی، آپ نے ڈیوٹی کے وقت میں سیٹ چھوڑ کے بہت غلطی کی، میں نے کہا۔ اگر آپ پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی بجائے لنچ کے بعد واپس کام کے لیے حاضر ہوتے تو آپ کو بالکل پریشانی نہ ہوتی۔ اب ایک طرف آپ فرائض سے غفلت برتنے کے مرتکب ہوئے، دوسری طرف میرے دشمن نے یکلخت حرکت کی اور مجھے غافل سمجھ کر ریوالور جپٹنا چاہا۔ میں نے ہاتھ کو الٹا گھمایا اور ریوالور سمیت پوری قوت سے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی۔ وہ کرا کے پیچھے گرا، میرے حمایتی کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے باآواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور سڑک پر بالکل ناک کی سید میں دیکھتا رہا۔ وہ شریف آدمی مصیبت سے نجات کے لیے خدا سے وہی دعا مانگ سکتا تھا، میں اس ریوالور کے بغیر بھی تمہاری گردن کا منکا توڑ سکتا ہوں۔ میں نے لہجے کو خطرناک بنا کے خونخوار لہجے میں کہا، اس لیے پھر بہادر مت بننا۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ اس کا سر گھوم گیا تھا، اور غالباً وہ مجھے صاف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ پیچھے پڑے ہوئے دوسرے شخص کی ناک سے اور منہ سے خون بہ رہا تھا، جسے وہ رومال سامنے رکھ کر جذب کر رہا تھا۔ تکلیف کے آثار اس کی صورت سے عیاں تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم ڈاکٹر امجد نہیں ہو؟
میرے حمایتی نے افسوسناک لہجے میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر امجد؟ میں نے فلمی ویلن والا کہکا مارا۔ وہ کون الو کا پٹھا ہے؟ میرا کیا تھا کسی بھی ہوٹل کا نام لے کر کہہ دیتا کہ میں گورنر کا ماما ہوں، تم مان لیتے کیونکہ تم احمق تھے۔ اینک والے نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس میں اختلاف کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ اب میں اس حد تک محفوظ تھا کہ بعد میں کوئی بھی فوراً لاہور ہوٹل جا کے کسی ڈاکٹر امجد کو تلاش کرتا تو خود کو گدھا سمجھتا۔ میں نے اپنے سچ کو جھوٹ تسلیم کر لیا تھا اور انہوں نے مان لیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ ملتان روڈ پر بھی ٹیکسی سیدھی چلتی گئی۔ پھر ڈرائیور نے کہا مجھے پٹرول لینا ہے۔ اچھا تو تم گاڑی روکو اور جا کے پٹرول دو۔ میں نے کہا میں ٹیکسی لے جاتا ہوں، اس کے فیول میٹر کے مطابق ٹینک آدھا بھرا ہوا ہے۔ اپنی فضول سی کوشش پر ٹیکسی ڈرائیور یقیناً بہت نادم ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اس کی صورت رونے والی تھی۔ آبادی ختم ہو گئی تو میں نے ٹیکسی کو ایک پتلی سی سڑک پر موڑنے کا حکم دیا جو دائیں طرف کسی نئی آبادی سے گزرتی تھی۔ آبادی کا نقشہ مکانوں کے رنگین ڈیزائن اور پرکشش تفصیلات کے ساتھ ایک بہت بڑے بورڈ پر موجود تھا، لیکن وہ آبادی ہنوز معماروں کی خیالی دنیا اور فائلوں میں بستی تھی۔ زمین پر اس کی بنیادیں تک نہیں کھودی گئی تھی۔ مجھے ایسے بہت سے سائن بورڈ ملے جن پر مستقبل کی کسی حسین ترین پورا سائش اور بارونق آبادی کا مزہ سنایا گیا تھا، لیکن مجھے ہر طرف زمین اپنی قدرتی حالت میں نظر آ رہی تھی۔ بورڈ کاٹنے کے بعد ٹھیک تیسرے بیل پر میں نے ٹیکسی روک لی۔ اب آپ اتر جائیں۔ میں نے اینک والے سے کہا یہاں سے 3 میل پیدل جانے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آپ کو اتنا چلنے کی عادت تو نہیں ہوگی لیکن آج کے بعد آپ کی ایک عادت چھوٹ جائے گی، دخل در معقولات کی۔ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، آدمی تم پڑھے لکھے ہو اور مجھے یقین آنے لگا ہے کہ ڈاکٹر امجد ہی ہو۔ تھینک یو، آپ مجھے ڈاکٹر کرسچین برنارڈ سمجھ لیں۔ میں نے تشویش کی علامات ظاہر کیے بغیر کہا اس نے بھی ایک انسانی دل بدلا تھا اور میں نے بھی آپ کا دل اس حد تک ضرور بدلا ہے کہ آئندہ آپ صدقے دل سے وہی کام کریں گے جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہیں۔ جب وہ چل پڑا تو میں نے دشمن نمبر 1 کو آگے تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ اینک پوش نے واقعی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم یقیناً پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہاری لاش اسی جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے کہا اس لیے کسی چیز کا غلط استعمال مت کرنا، نہ ہاتھوں کا، نہ عقل کا اور نہ ٹانگوں کا۔ تم گوری کی رفتار سے زیادہ تیز بھاگ سکتی ہو تو اور بات ہے۔ 6 میل پر میں نے بانکیلے چھبیلے نوجوان کو اتار دیا جسے اردو میں ٹانگ اڑانا کہتے ہیں، اسے انگریزی میں ناک اڑانا کہتے ہیں۔ امید ہے آئندہ تم کسی کے مسئلے کو اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بناؤ گے۔ اچھی خاصی ناک ہے تمہاری، ابھی تو جڑ جائے گی لیکن کٹ گئی تو برا ہوگا۔ دانت نکلی لگ جاتے ہیں لیکن ناک نہیں لگتی۔ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، دائیں طرف 1 میل جا کر گاڑی کو پھر دائیں طرف موڑ دینا۔ میں نے کہا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھا۔ دائیں طرف؟ ادھر کون سی سڑک ہے جی؟ اس نے نقشے فریادی بن کر کہا۔ مجھے بھی کوئی سڑک نہیں نظر آ رہی۔ میں نے اسے اتفاق کیا، پھر بھی گاڑی موڑ لو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے فوراً تعمیل کی اور پرانی ٹیکسی ہموار لیکن کچے میدان میں دوڑنے لگی تو اس کا جوڑ جوڑ صدا دینے لگا۔ اندر جھٹکوں سے خود مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کنکریٹ کے مکسر میں سفر کر رہا ہوں۔ جھاڑیوں اور درختوں سے بچتا، خار و خس اور نوکیلے پتھروں سے گریز کرتا اور چھوٹے گڑھوں سے کتراتا ٹیکسی ڈرائیور میرے احکامات کے انتظار میں پر امید نظروں سے اس شیشے میں دیکھتا رہا جس میں اب صرف میرا چہرہ ہی قابل دید رہ گیا تھا۔ 4 میل کے سفر کرنے کے بعد میں نے ٹیکسی روکی اور دشمن کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا اور وہ باہر نکلا تو اس کی حالت مردوں سے بدتر تھی۔ اسے یقین تھا کہ باقی 2 کو میں نے رحم کھا کے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو میری ساری پریشانی کا ذمہ دار تھا۔ تم مجھے یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہو؟ وہ تختہ دار پر کھڑے ہوئے شخص کی طرح لرزنے لگا۔ ہاں، میں نے کہا، اتنے قتل پہلے کیے ہیں، ایک اور صحیح، وہ سب بھی مجبوری کے تحت کرنے پڑے تھے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بے ربط الفاظ میں بولا، مجھے میری جان بخش دو۔ تم میرے عوض 10,000 لیتے تو کیا کرتے؟ جب کسی نامی گرامی اشتہاری مجرم کی گرفتاری کا انعام ملتا ہے تو اسے دشمنی کا تحفہ ساتھ آتا ہے۔ میں نے کہا، اتنا بڑا بدماش اکیلا نہیں ہوتا، اس کے بڑے مضبوط سارے ہوتے ہیں جو اس کے ان گنت ہاتھوں کی طرح ہر طرف پھیلے ملتے ہیں۔ ان کی دسترس سے باہر کچھ نہیں ہوتا، وہ جسے چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں چھڑا لاتے ہیں۔ میں تمہیں گولی مارنے کے بعد یہاں چھوڑ جاؤں تو تمہاری لاش گدھ، کوے یا پھر گیدڑ اور بھیڑیے کھا جائیں گے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور خواہ مخواہ گواہ بنا، مگر یہ گواہی کے چکر میں پڑنے والا آدمی نہیں ہے۔ یہ مجھے واپس لے جانے کے بعد سب کچھ بھول جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر کسی نے پوچھا کہ کہاں رہے تو کیا کہو گے؟ میں جو آپ چاہیں گے، یہی کہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ آواز باختہ لہجے میں بولا۔ ہاں، تو ملتان روڈ کی طرف تو گئے بھی نہیں، اسٹیشن سے انار کلی، موچی بائی اور شاہ عالمی تک آتے جاتے رہے۔ میں نے کہا، لیکن سر جی وہ دونوں، انہوں نے نمبر دیکھا ہوگا۔ وہ بولا، نہیں، ان کو میں نے اسی لیے پلٹ کر نہ دیکھنے کی تاکید کی تھی۔ میں نے کہا، اور پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ پولیس کے آدمی یا خفیہ پولیس کے کارکن مخبر؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بولا، میرا ارادہ تمہیں پولیس کے پاس لے جانے کا نہیں تھا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ کہاں؟ اپنی سسرال۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ اور کیسے؟ اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی، اس کی مدد سے بے ہوش کر کے یہ کلورو فارم ہے۔
میں نے ہاتھ بڑھا کے شیشی لے لی. اس کو براہ راست سونگنے کا خطرہ مول لینا مشکل تھا. میں نے اسے جیب میں ڈال دیا. یہ بات میں تصدیق کر لوں گا کہ اس میں کیا ہے, ارکے گلاب یا کلورو فارم. تم مجھے بے ہوش کیسے کرتے؟ اگر تم نے یہ کیسے فرض کر لیا تھا کہ یہ کام بہت آسان ہے؟ معاملہ تو الٹا بھی ہو سکتا تھا. اور یہی کلورو فارم اگر میں تم کو سنگا دیتا تو وہی گھوڑے والا کیس ہو جاتا ہے. مالک نے نلکی میں دوا ڈال کر پلانی چاہیے, مگر مالک کی بجائے گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی. دوسری بات یہ بتاؤ کہ کیا تم کلورو فارم کی شیشی اس طرح جیب میں لیے پھرتے ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور میں نے اس کی ایک لات ماری. وہ نیچے گر پڑا اور بری طرح چلانے لگا. کوئی الو کا پٹھا جیب میں کلورو فارم اس لیے نہیں لے کر پھرتا کہ اسے کوئی مفرور اشتہاری مجرم مل جائے گا, وہ تو فوراً اسے قابو کر لے گا. میں نے کہا, کیا تمہارے فرشتوں نے خبر دی تھی کہ فلاں دن فلاں وقت پر اور فلاں جگہ تم کو سکندر بخت نظر آ جائے گا؟ مجھے اگر پولیس کے پاس نہ لے جاتے تو کہاں لے جاتے؟ جھوٹ مت بولو ورنہ قتل کرنے سے پہلے ہڈیاں 20 ساتھ توڑوں گا. میں تم کو گھر لے جاتا. میرا ارادہ یہی تھا. میرا ایک جاننے والا پولیس کا مخبر ہے, وہ مجھے 10,000 کے آدھے دے کر تم کو لے جاتا. میں خود کبھی نہ تھانے جاتا. نہ جاتا. وہ ہمتے ہوئے بولا, ہر تھانے دار میرا جانی دشمن ہے. میں نے پیدر پہ اس کے مکے مارے اور اس کو دوبارہ اوپر اٹھا کر زمین پر پٹکا. وہ نیم جہاں ہو گیا. تم کون ہو آخر؟ میں نے کہا, نہ مخبر ہو نہ پولیس کے آدمی. یہ کلورو فارم کیوں لیے پھرتے ہو؟ بچوں کو اغوا کرتے ہو؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں ساری لایا. میں نے اس کو ٹھوکریں مار مار کے زخمی کر دیا. بچوں کو بے ہوش کر کے کہاں لے جاتے ہو؟ خرکاروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہو یا والدین سے رقم وصول کر کے ان کی زندگی کا سودا کرتے ہو؟ میرا خیال ہے تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو. اب تک کس کس کے بچے اٹھائے ہیں اور کہاں سے؟ ان کے یا والدین کے نام اور پتے بتاؤ. اگر جھوٹ ہوگا تو مجھے معلوم ہو جائے گا. میں نے ریوالور جیب میں رکھ لیا. اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی. وہ بزدل آدمی تھا اور اس میں مار کھانے کا بالکل حوصلہ نہیں تھا. اگر وہ جنگل نہ ہوتا تو اس کی چیخ پکار سے سارا محلہ جمع ہو جاتا. اس کے اعترافات کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ہکا بکا کھڑا تھا. اب تک اس کا خیال تھا کہ مجرم میں ہوں. اب اچانک اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ شخص کتنے مذموم جرائم کا مرتکب ہے جسے میں اغوا کر کے شہر سے اتنی دور لایا تھا. یہ تو بڑا ہے جی. ٹیکسی ڈرائیور نے نفرت اور حقارت سے کہا, وہ بچے اٹھاتا ہے خنزیر. آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں جی. پولیس؟ میں نے تن سے کہا, وہ تو ایسے مجرموں کی معاون ہے, ان کے کاروبار میں برابر کی شریک ہے. وہاں سے یہ جوتے کھا کے اور رشوت کھلا کے چھوٹ جائے گا, یہاں سے بچ کر کیسے جائے گا؟ میں تو اسی وقت فیصلہ کرتا ہوں. میں نے چٹکی بجائی اور اس شخص کو پھر پیروں پر کھڑا کر دیا. اس کا رخ پلٹ کر میں نے تلاشی لینے کے لیے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا. اس نے مزاحمت کی اور میں نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ بلبلاتا رہا, ہائے مر گیا, ہائے جی مر گیا. اس کی جیب میں سے 22,000 روپے کی رقم برآمد ہوئی. 10,000 کی 2 گڈیاں تھی. ہر گڈی میں 100 کے نوٹ تھے اور گڈی پر بینک کی مہر تھی. میں نے مہر دیکھی تو بینک اسکوائر کے آسٹریلیا بینک کا نام صاف پڑا جاتا تھا. باقی رقم کے نوٹ الگ الگ تھے. میں نے نوٹ زمین پر یوں پھینک دیے جیسے وہ میرے لیے بے مصرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور مزید متاثر ہوا. اس کے خیال میں وہ شخص بدترین سزا کا مستحق تھا اور میں اس کے ساتھ بہت مناسب سلوک کر رہا تھا. کاغذات میں ایک کسی ڈاکٹر کا نسخہ تھا, ایک اسکول فیس کی رسید تھی جس پر کسی بچی کا نام تھا. بچی چوتھی جماعت کی طالبہ تھی اور رسید پر آج کی تاریخ تھی. دونوں دستاویزات کار آمد تھی, لیکن تیسری چیز ایک ڈرائیونگ لائسنس تھا جس پر اس شخص کی تصویر تھی. یہ تمہاری بچی ہے نا؟ میں نے رسید لہرا کے کہا. فرض کرو میں تمہیں اسی جگہ درخت سے باندھ جاؤں اور کل صبح اسے اٹھا لاؤں. اس وقت جب وہ اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا. او بدماش, تو نے بھی تو ایسے ہی دوسروں کے گھر برباد کیے تھے. ٹیکسی ڈرائیور نے فرتے جذبات میں اس کے ایک تھپڑ مار دیا اور اس کار خیر میں شریک ہونے کا ثواب حاصل کیا. یہ بکواس کرتا ہے. میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا, ابھی اس نے سچ نہیں بتایا. جن کے اپنے بچے اسکول میں پڑھتے ہوں وہ کسی کے بچے نہیں اٹھاتے. یہ 20,000 کہاں سے ملے؟ تھوڑی سی مار کھا کے اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے کبھی کسی کا بچہ نہیں اٹھایا. ٹیکسی ڈرائیور کی عقل خبت ہوگی. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سچ کیا سمجھے اور جھوٹ کیا. حقیقت تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی تھی. پہلے تو اس نے مجھے مجرم سمجھا تھا جسے شریف لوگ تھانے لے جا رہے تھے کہ میں نے ریوالور کی مدد سے سب کو خائی جیک کر لیا. پھر اس پر یہ عقدہ کھلا کہ بدماش تو وہ تھے جن کو میں پکڑ لایا تھا اور جو سب سے بڑا بدماش تھا وہ کبھی ایک جرم کا اعتراف کرتا تھا تو کبھی دوسرے کا. میری حیثیت کا تعین وہ ابھی تک نہیں کر سکا تھا کہ میں پولیس کا آدمی ہوں تو اس کارروائی کا کیا جواز ہے. اصولاً مجھے یا تو مجرم کو برائے تفتیش تھانے لے جانا چاہیے تھا یا اب تک سودے کی بات کر کے رخصت کر دینا چاہیے تھا. مگر میں نے تو اچھی خاصی رقم کو بھی پھینک دیا تھا اور اگر میں واقعی مجرم ہوں تو دوسرے مجرم کو سزا کیوں دینا چاہتا ہوں؟ جو کچھ میں اس کے سامنے کر رہا تھا وہ بہرحال جرم نہیں تھا. اگر میں ایسے مجرم کو زندہ گاڑ دیتا تب بھی وہ یہی سمجھتا کہ میں نے انصاف کیا ہے. میرا خیال ہے کہ تم نے یہ 20,000 روپے کسی بینک سے نکلنے والے سے چھینے ہیں. میں نے کہا. اس نے اقرار میں سر ہلایا. وہ اب سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا, چنانچہ فرش خاک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا. کیسے؟ جیب کاٹنے والے کلورو فارم کی شیشی نہیں استعمال کرتے.
वो कुछ बताने पर आसानी से तैयार ना होता था और बज़ाहिर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उस पर मज़ीद तशद्दुद जानलेवा साबित हो सकता था, मगर वो अलमिया अदाकारी की दर्दनाक आवाज़ें निकालने का और आलमे नज़ा तारी करने का माहिर था। बाद में उसकी कुव्वत बर्दाश्त कहीं ज्यादा साबित हुई। मैंने उसे कुछ और बजाया तो उसने हकीकत उगल दी। वो बैंक से निकलने वालों को लूटता था। उसके लिए वो बैंक स्क्वायर के मुख्तलिफ बैंकों में घूमता रहता था। कहीं ना कहीं उसे किसी दफ्तर का कैशियर या कोई शरीफ बिजनेसमैन मिल जाता था जो माकूल रकम लेकर निकलता और रिक्शा, टैक्सी या अपनी सवारी लेकर जाने की बजाय पैदल रवाना हो जाता था। इस एतमाद के साथ कौन दिन दिहाड़े भरे बाजार में उसे कौन लूट सकता है। वो बैग या ब्रीफ केस को मजबूती से पकड़े रखते थे और इत्मीनान से चले जाते थे और ये भी गौर नहीं करते थे कि उनके दाएं बाएं या आगे पीछे कौन है। मौका पाती वो क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल उनकी नाक पर रख लेता था और जब वो चकरा के गिर पड़ते थे तो वो फौरन उन्हें संभाल लेता था। ये जाहिर करता था कि वो खुद भी अचानक बेहोश हो जाने वाले शख्स के साथ है जिसे मिर्गी का दौरा पड़ा है या हार्ट अटैक हुआ है। उसे रिक्शा, टैक्सी में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हुए वो बेहोश आदमी का नकद सरमाया अपने कब्जे में करता था और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर को इमरजेंसी वार्ड के बाहर रोक कर इंतजार करने का कहता ताकि वो अंदर से स्ट्रेचर मंगवा ले। लेकिन वो इमरजेंसी वार्ड में एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता था। इंतजार से घबरा जाने वाला ड्राइवर जब किसी से बात करता होगा तो फंस जाता होगा। करने वाले उससे न जाने कितने सवालात करते होंगे कि मरीज कौन है, इसका मरीज से क्या रिश्ता है, मरीज को क्या हुआ था और उसे लेकर कौन आया था। सबका जवाब उसके पास मुझे मालूम नहीं के सिवा क्या होता होगा। फिर मजीद गुलगुपाड़ा होश में आने वाला करता होगा कि वो लुट गया और सबसे पहले तो पुलिस रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर को धर लेती होगी और इस मफरूजे पर बजोरे बाजू ये एतराफ़ जुर्म हासिल करने की कोशिश करती होगी कि वो भी उसी गिरोह का कारकुन है जो मिलकर इस किस्म की वारदातें करता है। एक आदमी ताड़ता है और दूसरा फौरन रिक्शा लेकर पहुंच जाता है और जाहिर ये तफ्तीश उस वक्त तक जारी रहती होगी जब तक पुलिस को यकीन ना आ जाए कि मुल्जिम के मुंह से सच निकलने के मुकाबले में उसके तन से जान निकलने के इम्कानात ज्यादा रोशन हो गए हैं। ये काम वो महीने में 1 या 2 बार ही करता था। ये सब टैक्सी ड्राइवर भी समझता था। उसने अंदाजा कर लिया था कि इस 420 और शैतान ने लोगों का माल ही नहीं लूटा, उसके हमपेशा अफराद की बरादरी को भी झूठे इल्जामात में मुलव्वस करके बदनाम किया और थानों में तख्ते मशक बनवाया था। उन सब का नुमाइंदा बनकर सबका बदला लेना चाहता था। चुनाचे वो गालियों की तूफानी यलगार के साथ उस पर पल पड़ा। मेरी तफ्तीश ने मुल्जिम को नीम जान कर दिया था, वरना वो टैक्सी ड्राइवर से कभी ना मार खाता और शायद टैक्सी ड्राइवर भी इतनी जुराते रिंदाना का मुजाहरा ना करता। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं खुद मफरूर मुजरिम ना होता तो इस मुजरिम को पुलिस के हवाले करना अपना फर्ज समझता और यह फर्ज अदा करके मुतमईन हो जाता। अब बड़ा चोर छोटे चोर को किस मुंह से कोतवाल के सामने ले जाकर हाजिर हो। टैक्सी ड्राइवर अपने इंतकामी जज्बे की आग बुझा चुका था और अगर मैं ये जिम्मेदारी उसके सुपुर्द करता तो वो हाथ जोड़ता कि मुझे तो माफ रखिए जनाब, थाने में अपनी मर्जी से जाना हो तो मुमकिन है, वहां से आना अपनी मर्जी की बात नहीं। वो सबको एक आंख से देखते हैं और एक लाठी से आंकने की कोशिश करते हैं। वो कहें कि ई हमा बच्चा शतराज तो बिल्ली से एतराफ करा ले कि वो ऊंट की बच्ची है। अगर मैं इसको छोड़ देता तो वो अपने जानने वाले मुखबर के जरिए ये खबर आगे पहुंचा देता कि मुल्जिम सिकंदर बख्त यहीं मौजूद है। यूं पकड़ा गया और फलां टैक्सी में थाने ले जाने वालों को मुल्तान रोड की सैर कराने ले गया। कोई हट्टा कट्टा बंदा ऐसे करतूत टैक्सी ड्राइवर ने गोशमाली के बाद उसे राय रास्त पर लाने के लिए तलकीन भी जरूरी समझी। अचानक मुझे उसके ड्राइविंग लाइसेंस का ख्याल आया जिसे मैंने जेब के अंदर रख लिया। यह भी गाड़ी का लाइसेंस था जिसका मतलब ये था कि वो ट्रक या बस चलाता रहा है। उसका नाम अलिफ दीन था। अलिफ दीन, तुम क्या चलाते थे? मैंने तजदीद शुदा लाइसेंस की तारीख दी थी। बस या ट्रक? ट्रक। लाहौर से कराची आता जाता था। वो बोला, फिर ये मेहनत की कमाई छोड़ के इस बदमाशी के धंधे में क्यों पड़ गए? मैंने कहा, आदमी खुद क्या करता है जी, सब तकदीर कराती है। वो बोला, पुलिस की गालियां खाना और उनको हराम खिलाना भी मंजूर था मुझे। लोडिंग भी करता था मैं मजदूर बन के और 2.5 मन की बोरी भी उठा लेता था। इत्मीनान तो था कि मैं औलाद को हराम नहीं खिलाता। एक ही बच्ची है मेरी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। मैंने रसीद पर स्कूल का नाम देखा था। मैंने कहा, बाद में तुम्हारे ख्यालात क्यों बदल गए? उसने सरदा भरी, बस जी, दुनिया में हेरा फेरी के बगैर काम नहीं चलता। मैं एक चक्कर में आ गया था, कराची लेकर जा रहा था, माल के छापा पड़ गया। मुझे क्या मालूम था कि गुड़ और चावल की बोरियों के बीच में एक बोरी नशे की भी है। जिनका माल था वो तो साफ मुकर गए कि हम तो आड़ती लोग हैं, सारी मंडी में साख है हमारी। ये बोरी इसी ने रखी होगी, यही बताएगा किसकी है। उनके पास पैसा भी था और बजायर वो आड़ती ही थे। मेरा कौन था जो मुझे बचाता? मैंने करीम सेठ का हवाला दिया। वो थाने आया और मुझसे कह गया कि फिक्र मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। और उन्होंने मुझे बचा भी लिया, लेकिन नौकरी से जवाब दे दिया। पुलिस के सामने तो वो भी अजनबी बना रहा करीम सेठ। किस करीम सेठ की बात कर रहे हो? मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा,
کراچی کا بہت بڑا بدماش دلال ہے جی، وہ بولا۔ ہر قسم کا ناجائز کاروبار کر کے سیٹ بن گیا ہے، اسمگلنگ سے لاکھوں روپے بنائے ہیں، ہر قسم کا مال ادھر سے ادھر کرتا ہے، آج کل اسلحے کی ناجائز فروخت سے کروڑوں بنا رہا ہے۔ تم جانتے ہو یہاں اس کا بزنس کس سے تھا؟ میں نے کہا پہلے تو منو بھائی عجیب دین اینڈ کمپنی سے تھا، وہ بولا۔ آج کل سیٹ دلاور سے ملا ہوا ہے، اگر وہ جیب سے توپ نکال کر میرے کان کے قریب داغ دیتا تب بھی مجھ پر وہ اثر نہ ہوتا جو دلاور کا نام سن کر ہوا۔ بے شک وہ دنیا میں واحد دلاور نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے الف دین سیٹ کریم کا نام بھی لے چکا تھا جو کراچی میں تھا، اور ان دونوں ناموں کا باہمی تعلق اتفاق نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور تو میری طرف دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، لیکن الف دین سے میری حالت کا تغیر چھپا نہ رہ سکا۔ حالانکہ اپنے طور پر میں نے پوری کوشش کی تھی کہ سورج سے کچھ ظاہر نہ ہونے دوں۔ میں چند منٹ تک بے یقینی کے خلا میں معلق رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے حواس پر قابو پایا۔ تم الطاف کو جانتے ہو؟ ٹافو نام تھا اس کا، میں نے کہا۔ اب آخر میرا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جی پی او میں پہلی بار الف دین کو دیکھ کر مجھے اس کی صورت جانی پہچانی کیوں لگی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے جی، مگر اس کی صورت پر حیرانی نظر آنے لگی۔